بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مستغفر فأغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین حضرات، ابھی مجھ سے پہلے آپ نے بہت ہی قیمتی باتیں سنی. اب مجھے حکم ہوا میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. رب کریم سے دعا کیجئے کہ کچھ ایسے کلمات زبان سے نکلوائے جو خود میری ذات کے لیے مفید ہو اور آپ تمامی حضرات کے لیے بھی مفید ہو. یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا اور رمضان المبارک کو امت کا مہینہ قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے. اس مہینے کی فضیلت اسی بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا. ساتھ ہی ایک حدیث ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے یہ ندا اور صدا لگوائی جاتی کہ کیا کوئی ہے استغفار کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والا جس کی بخشش کر دی جائے؟ کیا کوئی ہے رزق کو طلب کرنے والا جسے رزق دے دیا جائے؟ کیا کوئی ہے مانگنے والا جس کی مراد پوری کر دی جائے؟ یہ شب برات جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں اور آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، یہ وہی رات ہے. بعض حضرات نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں، اس رات میں عبادت کرنا بدعت ہے. لیکن سچ پوچھئے تو 10 احادیث ایسی ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے مروی. علماء جانتے ہیں کہ جب کسی حکم کو ثابت کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے قرآن کریم کی کوئی آیت دیکھی جاتی ہے. اگر اس آیت کے اندر کوئی حکم ملتا ہے تو وہ حکم ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آیت نہیں ملتی تو خبر متواتر اور احادیث مشہورہ کے ذریعے کوئی حکم ثابت کیا جاتا ہے. اگر یہ احادیث متواترہ اور مشہورہ نہ ملے اور تمام کی تمام ضعیف حدیثیں ہوں تو ان تمام ضعیفوں سے بھی مل کر مضبوطی اور قوت آ جاتی ہے جس سے حکم ثابت ہو سکتا ہے. محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ جب کسی مسئلے کے اندر بہت ساری ضعیف حدیثیں مروی ہوں تو ان تمام کو مل کر فضائل کا ثبوت تو ہو ہی جاتا ہے. جب اس رات کے بارے میں 10 حدیثیں مروی ہیں تو اس رات کی فوقیت اور اہمیت اور افضلیت کے بارے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اس رات کے اندر عبادت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے بعد کے زمانے والے تابعین بھی اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے. تابعین کے بعد والے تابعین بھی اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے. اور ہمارے علماء کا، مفکرین کا، محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے اس رات کے اندر عبادت کو اپنا مشغلہ بنایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ اس رات کی اہمیت اور افضلیت کا ثبوت ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا کوئی خلاف سنت اور بدعت نہیں ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ جو بات جس طریقے سے ثابت ہو اس کو اسی درجے پر رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے وہ تم لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس چیز سے رک جاؤ۔ یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات کے اندر عبادت کرنا تو ثابت ہے، لیکن کس درجے پر ثابت ہے؟ آج اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، آپ کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر، تابعین اور تبع تابعین کے طریقے سے ہٹ کر اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں تو یقیناً یہ خلاف سنت ہوگا، یقیناً یہ گناہ کا باعث بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی اہمیت اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، آپ کے ماننے والے صحابہ نے نہیں دی، ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے نہیں دی، ہمارے علماء نے نہیں دی، تو پھر آج ہم اس کو کیوں اتنا درجہ بڑھا رہے ہیں؟ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کی شکل میں گناہ کر بیٹھے اور اللہ کے نظر میں ہم گناہگار ثابت ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جتنی بات ہمیں ملتی ہے اس میں سے ایک بات ہے اس رات میں قبرستان جانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات میں میرے پاس لیٹے ہوئے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خالی، آپ میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری بیویوں کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، لیکن وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ جب میں نے اور دیکھا اور تلاش کیا اور ڈھونڈا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر اکیلے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، اپنی امت کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے۔ یہ بات تو ثابت ہوئی، لیکن ذرا مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کس طریقے پر گئے؟ کیا جھنڈ بنا کر گئے ہیں؟ کیا آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ تمہیں بھی قبرستان چلنا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہم نے قبرستان جانے کو فرض اور ضروری سمجھ رکھا ہے اور ہم ایک جھنڈ بنا کر قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے ایصال ثواب جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں گئے ہیں، چپکے سے گئے ہیں، آپ نے کسی کو خبر بھی نہیں دی اور اکیلے تنہائی میں جا کر آپ نے توبہ اور استغفار کی۔ جتنی بات ثابت ہے اتنی ہی ثابت رکھی جائے، اتنے پر عمل کیا جائے، تب تو ایک حد تک صحیح ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اگر ہم نے بڑھایا، اپنا قدم آگے بڑھایا، رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر ایک قدم آگے رکھ دیا، تو یہی چیز ہمارے لیے گناہ کا باعث ہو سکتی ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جا رہے ہیں اور جانے میں کسی کو اطلاع بھی نہیں کر رہے، کسی کو اپنے ساتھ لے کر بھی نہیں جا رہے، یہاں تک کہ آپ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پوری جماعت کے ساتھ قبرستان جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم شب برات کی رات میں، جب تک ہم اس رات کے اندر قبرستان نہیں جائیں گے اس وقت تک ہمیں شب برات کے اندر ثواب نہیں ملے گا، ہم اس شب برات کے ثواب کے مستحق نہیں ہوں گے، حقدار نہیں ہوں گے۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یقیناً ہم گناہگار ہیں۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید نہیں فرمائی تھی۔ مفتی تقی صاحب پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم، وہ واقعہ اپنے والد صاحب کا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کا نقل کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب بہت قیمتی بات فرمایا کرتے تھے اور انہوں نے یہ بتلایا کہ جو مسئلہ جتنا ثابت ہے اسی درجے پر رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں شب برات میں صرف ایک بار قبرستان جانا ثابت ہے، لہذا تم بھی ایک بار چلے جاؤ۔ پوری زندگی میں اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں 2 مرتبہ قبرستان گئے ہو، تب بھی تو حکم کا ثبوت ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر صرف ایک بار قبرستان گئے ہیں،
لہذا ہم بھی چلے جائیں. ایک بار اگر چلے جاتے ہیں تو یہ سنت ادا ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم ضروری سمجھ کر، فرض اور واجب سمجھ کر کہ جب تک ہم قبرستان کے اندر نہیں جائیں گے، شب برات کے حقدار نہیں ہوں گے، اس کا ثواب ہمیں نہیں مل پائے گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام ہے. اس لیے ہم یہ تو نہیں کہتے آپ ایک بار جائیے، اتنا ضرور کہیں گے کہ کسی شب برات میں جائیے اور کسی میں نہ جائیے. اگر ہم اس طریقے سے جائیں گے کہ آج اس سال چلے گئے، اگلے سال نہیں جائیں گے، اگلے سال چلے گئے، پھر اس سے اگلے سال نہیں جائیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ شب برات میں قبرستان جانے کو ضروری اور فرض نہیں سمجھ رہے، اور ایک بار جانے کی وجہ سے یا ایک بار چھوڑ کر جانے کی وجہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے والے کہلائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر بھی عمل کرنے والے کہلائیں گے. دوسری بات جو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ ہے کہ اس رات میں تنہا عبادت کرنا. آج ہمارا یہ معمول بن چکا ہے کہ جب تک ہم مسجد کو نہ بھر دیں، جب تک ہم گروہ کی شکل میں مسجد میں نہ آئے، تب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات جاگنا نہیں، شب برات کے ہم حقدار نہیں، اس کے ثواب کے ہم مستحق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس رات میں تنہائی میں عبادت کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس رات کے اندر تنہائی میں عبادت کی ہے، اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے روئے ہیں اور گڑگڑائے ہیں، اللہ کو یاد کیا ہے. لیکن آج ہمارا حال رسول اللہ کی سیرت سے ہٹ کر ہے، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر ہے، تابعین اور تبع تابعین کے طریقے سے ہٹ کر ہے، اور تو اور آج ہمارا حال یہ بن چکا ہے کہ ہم نے اس رات کے اندر نفل نمازوں کی جماعت کرنا شروع کر دی ہے. نفل نمازوں کی جماعت کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، کسی بھی قرآن کی آیت سے ثابت نہیں، کسی بھی عالم کے قول سے ثابت نہیں. نفل نماز کی کسی بھی طرح جماعت ثابت نہیں ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے شب برات کے اندر شبینہ کے نام سے جماعت شروع کر دی، ہم نے شب برات کے اندر صلاۃ التسبیح کی جماعت شروع کر دی. یہ تمام نفلی عبادت ہے. اس نفلی عبادت کے اندر جماعت ثابت نہیں ہے تو ہم جماعت سے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ جماعت صرف ان نمازوں کی ہے جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھی. کون سی نمازیں پڑھی؟ 5 وقتہ نماز جو امام صاحب جماعت سے پڑھاتے ہیں وہ نمازیں جماعت سے ثابت ہے. عیدین کی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز جماعت سے ثابت ہے. اسی طریقے سے سورج گہن اور چاند گہن، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف کی نماز جماعت سے ثابت ہے. تراویح کی نماز رمضان المبارک کے اندر جماعت سے ثابت ہے. ان کے علاوہ کوئی نماز جماعت سے ثابت نہیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نفل نماز کی جماعت کر رہے ہیں. کہاں تک ثابت ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کے 2 دربار ہیں، ایک عام دربار ہے، ایک خاص دربار ہے. جس طریقے سے بادشاہ کا عام دربار ہوا کرتا ہے، خاص دربار ہوا کرتا ہے کہ عام دربار کے اندر بادشاہ اپنی تمام رعایا اور پبلک اور عوام کو بلایا کرتا ہے اور ان کے مسئلے حل کیا کرتا ہے. اور ایک خاص دربار ہوا کرتا ہے جس میں صرف خاص بندے آتے ہیں، اس میں عوام نہیں آتی، پبلک نہیں آتی، رعایا نہیں آتی، خاص لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر وہ بادشاہ جس نے خاص مجلس کے اندر، خاص دربار کے اندر کسی شخص کو بلایا اور یہ کہا کہ تم فلاں وقت مجھ سے تنہائی میں آ کر کے ملنا، تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے، تم سے کچھ بات کرنی ہے، اور ہم یہ کریں کہ ہم ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ اس بادشاہ کے خاص دربار میں پہنچ جائیں، تو مجھے یہ بتلائیے کہ ہم نے اس بادشاہ کے خاص دربار کی قدر کی ہے یا ناقدری کی؟ یقیناً ناقدری کی. ہم نے اس خاص دربار کی اہمیت نہیں سمجھی کہ خاص دربار کی اہمیت کیا ہے. اسی لیے تو ہم پوری پبلک کو اکٹھا کر کے لے گئے کہ چلو بادشاہ صاحب نے ہمیں اکیلے میں بلایا ہے، تم لوگ بھی چلو. بادشاہ ناراض ہوگا یا راضی رہے گا؟ یقیناً ناراض ہو جائے گا. جب ایک دنیا کا ایک چھوٹا سا بادشاہ ناراض ہو سکتا ہے اپنے خاص دربار میں بھیڑ جمع کرنے سے، تو کیا رب ذوالجلال خاص دربار میں بھیڑ جمع کرنے سے ناراض نہیں ہو سکتا؟
اللہ رب العزت والجلال کا عام دربار ہوتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. 5 وقت کی جو نمازیں، جن نمازوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھی ہے، وہ اللہ رب العزت والجلال کا عام دربار ہے. اس کے اندر ہر شخص آ سکتا ہے، ہر بندہ آ سکتا ہے اور امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے دل میں ریا آ جاتی ہے، میرے دل کے اندر خیال آ جاتا ہے، لوگوں کے دکھاوے کا وہم پیدا ہو جاتا ہے، میرے دل میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ دیکھیں گے کہ فلاں شخص نمازی ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جماعت سے نماز نہ پڑھوں، اپنے گھر میں پڑھ لیا. ایسا نہیں. اگر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے، آتا رہے، اسے یہ چاہیے کہ اپنے دل کا علاج کرے. لیکن جو نمازیں جماعت سے ثابت ہے، اللہ کے عام دربار میں آ کر کے جماعت سے نماز پڑھے. لیکن اللہ رب العزت کبھی اپنے بندے سے خوش ہو جایا کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے عام دربار میں آ کر مجھے راضی کیا ہے. کبھی تم نے میرے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھا ہے، کبھی ثنا پڑھ کر کے میری تعریف بیان کی ہے، کبھی سورہ فاتحہ پڑھ کے قرآن کریم کی شروعات اور افتتاح کی ہے، کبھی تم نے قرآن کریم کی سورت اور آیت تلاوت کی ہے، کبھی تم میرے سامنے رکوع کر کے تم نے اپنی عاجزی کی ہے اور میری بڑائی بیان کی ہے، کبھی تم نے اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ کر اپنی ذلت، اپنی عاجزی کو اتنا ظاہر کیا کہ تم بالکل نیچے ہی چلے گئے اور میری تعریف بیان کی. اس حالت میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ تم نے کہا ہے. لہذا میں تمہیں خاص موقع دیتا ہوں، تمہیں خاص دربار میں جگہ دیتا ہوں کہ کبھی شب قدر کی رات میں، کبھی شب برات کی رات میں، کبھی تنہائی میں آ کر کے مجھے یاد کرنا، مجھ سے باتیں کرنا، مجھ سے گڑ گڑانا، مجھ سے رونا، اپنی آرزویں میرے سامنے رکھنا. یقین مانیے یہ اللہ رب العزت والجلال عام دربار سے خوش ہو کر کے خاص دربار میں ہمیں جگہ دے رہا ہے. اور ہم یہ ہو کہ ہم ایک ہجوم لے کر کے، بھیڑ لے کر کے اور اکٹھا ہو کر کے خاص دربار میں پہنچے اور ایک عام دربار کے جیسا خاص دربار کو بنا دے. اللہ رب العزت والجلال اس سے ناراض ہو جائے، کیونکہ ہم نے اس خاص دربار کی اہمیت کو ختم کر دیا. خاص دربار کی جو اہمیت تھی کہ ہم اللہ کے سامنے چپکے چپکے کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے، چپکے چپکے اللہ کے سامنے کچھ سرگوشیاں کرنا چاہتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی تلاوت کیا کرتے تھے چپکے سے، آہستہ سے تلاوت کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ آہستہ سے تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ ان کا ایک جملہ تو سنیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسمعت من ناجیت، میں نے سنا دیا اس ذات کو جس سے میں نے چپکے چپکے سرگوشی کی. کیونکہ نفلی عبادت خاص دربار ہوا کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، خواہ وہ نماز کی شکل میں ہو، خواہ وہ تلاوت کی شکل میں ہو، خواہ وہ ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو. اگر نفلی عبادت ہے تو اللہ کا خاص دربار ہے. اکٹھا ہو کر پوری پبلک کے ساتھ بھیڑ لگا کر اگر ہم اللہ کے سامنے آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نفلی عبادت کریں تو تنہائی میں کریں. اور یہ بات مسلم ہے کہ مسجدوں کے اندر جماعت سے نماز پڑھی جائے گی، لیکن نفلی عبادت جتنی ہے وہ سب اپنے گھر پر ادا کی جائے. لیکن جب علماء کرام نے یہ دیکھا کہ لوگ فرض نماز تو مسجد میں پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں، دکان مکان میں، بیوی بچوں میں لگ کر کے سنت اور نفی جو نفلی عبادتیں پڑھنی چاہیے تھی وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے علماء نے کہہ دیا کہ اجازت ہے کہ آپ یہیں سے پڑھ کر جایا کریں، لیکن جماعت ثابت نہیں. اس لیے کوئی شخص اگر نفلی نماز کی، نفلی عبادت کی جماعت کرتا ہے، اکٹھا ہو کر پڑھتا ہے تو یہ قاعدے کے خلاف ہے، اللہ کے خاص دربار کے خلاف ہے. اس لیے ہم جتنا چاہیں عبادت کریں لیکن تنہائی میں کریں، اکیلے میں کریں. ایک ہمارے اندر یہ غلط فہمی بیٹھ گئی ہے کہ اس رات کے اندر پوری رات جاگنا ہے. رات جاگنے کا مطلب اتنا ہے کہ اس رات میں ہم جاگیں اور جاگ کر اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں. لیکن ہمارے ذہن و دماغ کے اندر صرف ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ رات جاگنا ہے.
لیکن اس رات کے اندر کرنا کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ کچھ لوگ تو پوری رات جاگتے ہیں اور بیڑی بناتے ہیں، کچھ لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور صرف چوراہے پر بیٹھ کر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، روڈ پر، سڑک پر بیٹھ کر، کسی نکڑ پر بیٹھ کر پوری رات باتیں کرنے میں گزارتے ہیں۔ یہ رات جاگنا نہیں ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے اور پڑھنے کے بعد آپ سو جاتے اور فجر کی نماز پھر جماعت سے پڑھ لیتے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر ادھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ کیا کہ رات جاگنے کے نام پر عبادت کو چھوڑ کر دوسرے مشاغل اختیار کر لی۔ ہم نے اس رات جاگنے کے نام پر پٹاخے نکالے، ہم نے پتہ نہیں کون کون سی وبا نکالی، آتش بازیاں نکالی۔ آپ دیکھیے راستے میں جا کر کیا ہو رہا ہے۔ بات دراصل اتنی ہے کہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت والجلال بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوا کرتے ہیں اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ تو شیطان ایک ایسا ہے کہ اسے ہر موقع پر اپنا حصہ لگانا ضروری ہے۔ وہ اپنا حصہ لگاتا ہے اور اس نے حصہ یہ لگایا کہ اگر اس رات کے اندر کوئی شخص تنہا بیٹھ کر یا کسی بھی طریقے سے بیٹھ کر چند منٹ عبادت کر لے گا، 2 رکعت پڑھ کر اللہ کو یاد کر لے گا، اللہ کے سامنے گڑگڑا لے گا، چند پارے کی تلاوت کر لے گا، چند تسبیحات پڑھ لے گا، چند منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھ دے گا، اپنا حصہ مانگ لے گا، اپنی روزی مانگ لے گا، اپنی مغفرت کروا لے گا، اپنی مرادیں پوری کروا لے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اس رات میں بخشش نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے عبادت سے ہٹا کر دوسرے مشغلوں میں لگا دیا۔ اس نے یہ کہا کہ شبرات کی پوری رات تمہیں حلوہ بنانا ہے، اور ہم حلوہ بنانے میں لگ گئے۔ حلوے کا ثبوت کسی حدیث سے ثابت نہیں، کسی قرآن کی آیت سے ثابت نہیں، کسی علماء اور مفکر اور مجدد کے قول سے ثابت نہیں۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب تک ہم نے حلوہ نہ بنایا اس وقت تک ہم نے یہ سمجھا کہ اس رات کی فضیلت ہمیں نہیں ملی۔ اس رات کا ثبوت جس طریقے سے تھا حلوہ کے بغیر ہمیں حاصل نہیں ہوا، اس رات کے اندر حلوے کے بغیر ہمیں ثواب نہیں مل سکا۔ بات دراصل یہی تھی کہ اگر ہم چند منٹ عبادت کر لیتے تو کہیں ہماری بخشش نہ ہو جائے، اس لیے شیطان نے ادھر سے منہ موڑ کر ادھر لگا۔ اور ہم نے یہ کہا جب کسی نے سمجھایا کہ آپ نے بھی حلوہ بنایا، پوری رات حلوہ بنانے میں نکالی، تو یہ بہانہ بنایا کہ بچے روتے ہیں اس لیے ہم نے بنا لیا۔ بچے رونے کا بہانہ آپ 1 دن پہلے بھی بنا سکتے تھے، 2 دن پہلے بنا سکتے تھے کہ لو بچوں جب تم رونا تو یہ حلوہ لے لو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے پہلے ہی بنا دیا ہے۔ اور اس رات کے اندر ہم صرف عبادت کرتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی یاد کرتے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کبھی اس کی تعریف کرتے، کبھی ہم سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہتے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم دوسرے مشاغل میں لگ گئے اور ہم نے عبادت کو تار تار کر دیا، عبادت کو چھوڑ دیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کتنی مرتبہ روڈوں کے اوپر لوگ ٹائر کو چلاتے ہوئے پھرتے ہیں، اور کوئی گاڑی آئی اس کے سامنے ڈھکیل دیا، کسی کے سامنے بیٹھے اور اس کے سامنے پٹاخہ لگا دیا۔ آج آپ دیکھیے کہ آج کیا کیا ہو رہا ہے، اور صبح اسپتال بھرے ملتے ہیں، کسی کا ہاتھ پھٹا ہے، کسی کے چہرے پر داغ لگا ہوا ہے، کسی کے فلاں چوٹ ہے، کسی کے فلاں چوٹ ہے۔ یہ بات کیا تھی کہ عبادت کو چھوڑ کر ہم نے دوسری طرف لگ کر کے اپنی پوری رات ضائع کر دی۔ تو رات جاگنے کا مقصد عبادت کر کے جاگنا ہے، صرف جاگنا نہیں ہے۔ ہم نے عبادت کے اندر جہاں ہماری بخشش ہونی تھی وہیں ہم نے گناہ کمایا، دوسرے کی نیندوں کو خراب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ بہترین اور کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی شخص تکلیف نہ پائے، کسی شخص کو تکلیف نہ ملے۔ یعنی مسلمان کامل اور بہترین مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے تمام انسانیت محفوظ رہے۔ لیکن مجھے بتلائیے کہ آج آپ کا پڑوسی کیا نیند میں بے سکون ہے؟ نیند سکون کے ساتھ گزار رہا ہے؟ کیا چین و سکون سے اگر کوئی سو رہا ہے تو اسے سونے ہم دیتے ہیں؟ ہمارا نام مسلمان ہے اور ہم نے مسلمان کے نام پر، آتش بازی کے نام پر، پٹاخوں کے نام پر
ہم نے پورے محلے کی، پورے قبیلے اور خاندان کی نیت خراب کر رکھی ہے۔ کیا یہ تکلیف نہیں ہے؟ ہمارے جسم سے تکلیف نہیں ہے، ہمارے ہاتھ سے تکلیف نہیں ہے، ہمارے قول سے تکلیف نہیں ہے؟ ایک جملہ یاد رکھیے گا، کسی عیسائی نے ایک بات کہی تھی کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین اسلام، سب سے بہترین دین مذہب اسلام ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین دین مذہب اسلام ہے، لیکن اگلا جملہ سنیے گا، سب سے بدترین قوم مسلمان ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیمات کو، جو ہمارے لیے ہر منٹ اور ہر گھنٹہ اور ہر قدم پر رہنمائی کرتی تھی، اس کو پشے پش ڈال دیا، غیروں کے طریقے کو اپنا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو چھوڑ دیا۔ اس رات ہی کو لے لیجئے، کتنے لوگوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ رات عبادت کی تھی، اس رات کے اندر عبادت کا ثبوت تھا، لیکن ہم نے اس رات کو کن چیزوں میں گزارا ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں، ان کو کن الفاظ میں بیان کیا جائے، اس سے زبان قاصر ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر جہاں دوسری چیز کا ثبوت ملتا ہے، عبادت کرنے کا ثبوت ملتا ہے، جماعت کسی نفلی نماز کی ثابت نہیں۔ اللہ کے عام دربار میں سب لوگ اکٹھا ہو کر کے آئیں گے اور عبادت کریں گے۔ اللہ کے خاص دربار میں تنہا بیٹھ کر ہم عبادت کریں گے۔ جو ہماری غلط فہمی بیٹھ چکی ہے کہ ہم پوری رات جاگیں گے، اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ آپ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں قرآن کریم کس طرح پڑھا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مہینے میں ایک ختم قرآن کر دیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو اس سے زیادہ طاقت، میں اس سے بھی جلدی قرآن کریم مکمل کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں قرآن مکمل کر لیا کرو۔ لیکن انہوں نے پھر کہا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ طاقت ہے اور میں اس سے بھی جلدی قرآن کریم مکمل کر سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ طاقت ہے اور میں اس سے بھی جلدی قرآن کریم کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس سے زیادہ جلدی قرآن کریم نہ پڑھو۔ بات دراصل کیا ہے کہ آج آپ کے اندر طاقت ہے، آج آپ کے اندر جوش ہے، آج آپ کے قوا مضبوط ہے، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں، لیکن کل آنے والے بڑھاپے کے اندر جب عمر ڈھلے گی، جب ہماری عمر بڑھ جائے گی، جب ہمارے قوا ڈھیلے ہو جائیں گے، جب ہمارے جسم کے اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے، جب ہماری یہ طاقت کمزور ہو جائے گی، پھر اس وقت ہم یہ عبادت نہیں کر سکیں گے۔ وہ صحابی بڑھاپے میں روتے تھے اور کہتے تھے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حکم پر عمل کر لیا ہوتا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مہینے میں ایک ختم قرآن کر دیا کرو، کیونکہ بڑھاپے کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ 3 دن میں قرآن کریم مکمل کر سکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، آج ہمارے اندر جوش ہے، ولولہ ہے، ہمارے جسم کے اندر طاقت ہے، اعضاء مضبوط ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم پوری رات جاگیں گے اور پوری رات جاگنے کے بعد کل کی زندگی آئے گی، اگلے سال کی زندگی آئے گی، اس سے اگلے سال کی زندگی آئے گی، پھر ہم یہ سوچیں گے کہ 5 منٹ ہی مل جائے یہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل وہ پسندیدہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن مکمل دوام کے ساتھ۔ 2 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں، روز پڑھیں، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک رات ہم کھڑے ہو کر کے 1000 رکعت نفل پڑھ لیں اور دوسری رات بالکل غول کر دیں، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ یہ تو نا انصافی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال جس بات سے خوش ہوتے ہیں وہ طریقہ ہم سے چھوٹ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر جو غلط فہمی بیٹھ چکی ہے کہ پوری رات جاگنا ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق جتنی گنجائش ہے، ہمارے اعضاء مضبوط ہیں تو ہم پوری رات بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اگر اعضاء کمزور ہیں تو اس سے کم اور زیادہ کمزور ہیں، ہمت نہیں ہو رہی ہے، جتنی دیر ہم پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر پڑھیں، 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں 1 پارہ پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن آج ہی ختم کر دیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ 100 رکعت نفل آج ہی پڑھ لی جائے،
یقین مانیے آج جتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے کیا روزانہ اسی طریقے سے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں؟ مجھے یہ بتلائیے کہ فرائض کو چھوڑ کر نوافل کا اہتمام اتنا ہو جائے کہ یہ صحیح ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص سے آپ نے 1000 روپے قرض لے رکھا ہے، ایک شخص سے آپ نے 1000 روپے قرض لے رکھا ہے اور آپ اس کو قرضہ دیتے نہیں ہیں اور آپ روزانہ اس کے لیے ہدیہ لے جاتے ہیں کہ لو بھائی یہ مٹھائی اپنے بچوں کو بانٹ دینا، آج ہم آپ کے لیے یہ قیمتی تحفہ لے کر آئے ہیں. تو بھلا بتلائیے کہ وہ قرض دار جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے وہ آپ سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یقیناً ناراض ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز پہلے اسے قرضہ ادا کرنا تھا وہ آپ نے ادا نہیں کیا، لیکن آپ اس کے بارگاہ میں، اس کی محفل میں، اس کے گھر میں اس کے بیوی بچوں کو روزانہ آپ تحفہ دیتے ہیں، رب ذوالجلال کے روزانہ فرائض کو چھوڑتے ہیں اور آج نفلی عبادت میں اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے گا یا راضی رہے گا یا ناراض ہو جائے گا؟ اس لیے بعض علماء نے تو یہ کہا کہ اگر ہم اس رات کے اندر عبادت کر رہے ہیں تو یقیناً کریں، لیکن اپنی جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں، فجر کی نمازیں جتنی ہم نے چھوڑی ہیں، ظہر کی نمازیں جتنی ہم نے چھوڑی ہیں، عصر کی نمازیں جتنی ہم نے چھوڑی ہیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں جتنی ہم نے چھوڑی ہیں، ان تمام نمازوں کی کم سے کم کچھ تو قضا کر لیں، جسے قضائے عمری کہا جاتا ہے. ہم نیت باندھیں اور یہ کہیں کہ اگر مجھے دن اور گھنٹہ اور وہ تاریخ معلوم ہے کہ فلاں دن کی میری فجر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں سال، فلاں مہینے کی فجر کی نماز مجھ سے چھوٹی ہوئی ہے، میں اس کی قضا کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی دن اور تاریخ معلوم نہیں ہے تو ہر شخص کھڑا ہو اور یہ کہے کہ سب سے پہلی فجر کی نماز جو میری قضا ہوئی ہے وہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر نیت باندھے، اب تو وہ پڑھ چکا، اس کے بعد جو بچے گی وہ سب سے پہلی ہو جائے گی. یہی کہتا رہے اور اسی طرح جتنی عبادت کر سکے کر لے، تاکہ کچھ تو قرضہ کم ہو جائے. اللہ رب العزت والجلال کی جو ہم نے نماز فرائض کی قضا کر رکھی ہے اس کا بوجھ تو کم ہو جائے. ایک بھی نماز مردوں کے اوپر معاف نہیں ہوئی، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نوافل کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں، مستحبات کے اندر اتنا اہتمام کر رہے ہیں اور فرائض کو ہم روزانہ چھوڑتے ہیں جس کا احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا. تو دوسری چیز اس رات کے اندر جو ثابت ہے وہ عبادت کرنا ثابت ہے، اور وہ عبادت اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر. اور تیسری چیز جو ثابت ہے وہ استغفار، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہم جتنی مغفرت طلب کر سکتے ہیں وہ مغفرت طلب کریں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے بیٹھ کر روئیں اور گڑ گڑائیں اور ہم یہ کہیں کہ اللہ یقیناً ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں، یقیناً ہم سے آپ کے احکام کو عمل کرنے میں، پورا کرنے میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور چوتھی چیز جو ثابت ہے وہ آج ہمارے ذہن و دماغ میں یہ چیز ہے کہ آج رات کے بعد جو دن آ رہا ہے جسے 15 شعبان کا دن کہا جاتا ہے، وہ اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے. علماء بیٹھے ہیں 15 شعبان کا روزہ صرف اس نیت سے کہ 15ویں رات کے بعد جو روزہ رکھا جائے گا یہ روزہ سنت ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی فقہ کی کتاب سے ثابت نہیں ہے. بات دراصل اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، جسے ایام بیس کے روزے کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے. اگر اس نیت سے ہم روزہ رکھ لیں کہ ایام 20 کا یہ روزہ ہے کیونکہ 15 تاریخ پڑ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 15 تاریخ کا روزہ ایام 20 کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تو سنت ہو جائے گا، مستحب ہو جائے گا. لیکن یہ سمجھنا کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، کسی فقہ کی کتاب سے ثابت نہیں. آپ اٹھائیے فقہ حنفی کی کتاب، سب سے بڑی کتاب ہدایہ، اس کے اندر جہاں رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں بیان آیا ہے، جہاں محرم الحرام کے روزے کے بارے میں بیان آیا ہے، جہاں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں بیان آیا ہے، وہاں کسی بات میں، کسی صفحے کے اندر، کسی مسئلے کے اندر شب برات کے روزے کا ذکر نہیں.
اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایام 20 کا روزہ رکھنا ثابت ہے، اس لیے ہم 15 تاریخ کو ایام 20 کا روزہ سمجھ کر رکھیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور آپ نے اس مہینے کے اندر اتنی عبادت کی ہے کہ آپ نے اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا ہے، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی مرتبہ شعبان کے مہینے کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے، اور آپ لگاتار دونوں مہینے روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ میری امت 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک مسلسل روزے رکھ سکتی ہے، اور 28 29 30 یہ 3 دن کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے منع کیے ہیں، اس لیے کہ اگلا مہینہ جو رمضان المبارک کا آ رہا ہے اس کے لیے آپ کچھ تیاری کرو، اپنے جسم کے اندر کچھ پھرتی لاؤ، کچھ نشاط لاؤ، کچھ چستی لاؤ۔ اس لیے 28 29 اور 30 کے روزے ہماری امت کے لوگ نہ رکھیں اور ڈائریکٹ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، لیکن 27 شعبان تک ہر دن روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، نقلی روزہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ اگر ہم اس نیت سے روزہ رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 شعبان سے لے کر آخری تاریخ تک بھی روزہ رکھا ہے تو اس کی 15 تاریخ کا بھی دن آ گیا، اس لیے یہ روزہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایام 20 کا روزہ ہے، اس لیے بھی یہ روزہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ تو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا، لیکن اس کے علاوہ صرف 15 شعبان کا روزہ سمجھ کر اور سنت سمجھ کر روزہ رکھیں گے تو یہ خلاف سنت ہوگا، رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس کے اندر ہمیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم عبادت کریں ان عبادات کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔